السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ہر معاشرے میں کچھ ایسے دعائیہ کلمات ہوتے ہیں جو معاشرے کے افراد آپس میں میل ملاقات کے وقت ابتدائی تعارف یا اظہار محبت کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہم دنیا کے مختلف مذاہب اور کلچرز کا جائزہ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے عربوں میں اسلام سے پہلے ایسے 2-3 کلمات رائج تھے، مثلاً اہلاً و سہلاً، حیاک اللہ، مرحبا وغیرہ۔ سلام کا لفظ بھی معروف تھا، لیکن بعد میں باقی الفاظ کی نسبت سلام کو ایک اسلامی شعار قرار دے دیا گیا۔ اگرچہ باقی الفاظ بھی برقرار رکھے گئے، لیکن مسلمانوں کو یہ سکھایا گیا کہ جب ایک دوسرے سے ملاقات کریں تو السلام علیکم کے الفاظ استعمال کریں۔ عربوں کے علاوہ اگر دنیا کی دیگر زبانوں اور کلچرز کا جائزہ لیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ عام طور پر کیا معنی رکھتے ہیں۔ السلام علیکم کا معنی تو یہ ہے کہ تم پر سلامتی ہو، اور السلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السلام خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کو اللہ نے زمین والوں کے لیے رکھ دیا ہے، پس السلام کو آپس میں پھیلاؤ، اس کو رواج دو۔ گویا جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرتا ہے تو یہ صرف اظہار محبت ہی نہیں، اللہ کا نام لینا بھی ہے، اللہ کا ذکر کرنا بھی ہے، دوسرے کو اللہ کی یاد دلانا بھی ہے، اور دعا کے معنوں میں ایک بہترین دعا کہ تم میری طرف سے ہر طرح محفوظ ہو، کیونکہ مسلمان کی تو تعریف ہی یہ ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ پھر السلام یعنی تم پر سلامتی ہو، ظاہری سلامتی بھی، باطنی سلامتی بھی، یعنی تمہاری زندگی، صحت، جان، مال، ایمان، اخلاق سب سلامت رہیں۔ پھر صرف دنیا کی ہی نہیں بلکہ آخرت کی بھی سلامتی ہو۔ تو کتنے جامع الفاظ ہیں نا السلام علیکم کے۔ لیکن جب ہم کچھ دوسرے الفاظ کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمارے ہی کلچر میں اب سلام سے زیادہ کس چیز کا رواج ہے؟ ہیلو اور ہائے کا۔ جب ان الفاظ کا مطلب معلوم کرنے کی کوشش کی گئی تو پتہ چلا کہ ان کا تو کوئی مطلب ہی نہیں۔ اسی طرح دیگر زبانوں میں، جیسے کورین زبان میں سلام کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ان اونگسی یو، اس کے معنی ہے کیا آپ سلامتی سے ہیں؟ یعنی دعا دینے کے بجائے ایک سوال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح چائنیز میں نی ہا، کیا آپ خیریت سے ہیں؟ ہیبرو میں شلوم کا لفظ بولا جاتا ہے، اس کا ایک معنی ہے سلامتی۔ ہیبرو چونکہ جیوز کی لینگویج ہے، ان کا دین دراصل الہامی دین ہے اور وہیں سے آیا ہے جہاں سے اسلام۔ اس کا ایک معنی تو سلامتی ہے اور دوسرا معنی ہے صحت مند، برائی سے محفوظ۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم کہیں سلام، اس میں بھی مفہوم واضح نہیں۔ اسی طرح ہندی میں کہتے ہیں نمستے، اس کا ایک معنی ہے خوش آمدید، دوسرا معنی ہے میرے اندر کا خدا آپ کے اندر کے خدا کی تعظیم کرتا ہے۔ انگریزی میں گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ وقتی بھلائی یا وقتی اچھائی کی بات ہے۔ اس میں دعا تو نہیں بلکہ دعا کا ایک طرح سے معنی ضرور پایا جاتا ہے کہ تمہاری صبح اچھی ہو، تمہاری شام اچھی ہو، جبکہ السلام کے لفظ میں صبح کیا، دوپہر کیا، پوری زندگی ہی نہیں
بلکہ آخرت کی خیر اور سلامتی ہو۔ پھر اسی طرح اٹالین میں چاؤ کہتے ہیں، اس کا معنی بھی ہائے ہے۔ فیوجن میں ہوبو یعنی آپ کیسے ہیں۔ ساؤتھ افریقن میں ہاؤ از اٹ یعنی سب کچھ کیسا ہے، اس کا جواب ہوتا ہے جیمبو، کچھ گڑبڑ نہیں۔ اسی طرح آئی سی یو مجھے آپ نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا مختلف زبانوں میں سلام کا لفظ انکمپلیٹ ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ ساؤنڈ کا ایفیکٹ بھی الگ ہے۔ اگر آپ کہیں ہائے اور اس کے مقابلے میں السلام علیکم کہنا، کتنا فرق ہے نا دونوں میں۔ السلام علیکم کہنا صرف ایک لفظ بولنا ہی نہیں، بلکہ ایک دعا دینا بھی ہے، دوسرے کی خیر چاہنا ہے، بھلائی چاہنا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم اس لفظ کی روح کو ہی نہیں سمجھتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔